प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और मुकद्दस नाम में आप सबों को मैं खुदावंद की हजूरी में वेलकम करता हूं। अजीजों, शुक्रगुजार हूं कि आज फिर से आप लोगों के साथ इस वीडियो के वसीले से खुशखबरी शेयर करने का मेरे खुदा ने मुझे मौका बख्शा। अजीजों, आज याद रखिए हम इल्म इलाही की छठी किस्म है जिस पर बात कर रहे हैं। ऑलरेडी हम 5 इल्म इलाही की जो किस्में उनके बारे में सीख चुके हैं और छठी किस्म है इल्म कलीसिया, द नॉलेज ऑफ चर्च, और इसका भी पार्ट 1 हम खुदा के फजल से सीख चुके हैं। और आज याद रखो इल्म कलीसिया का सेकंड पार्ट है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। आइए अजीजों, इस पर हम मिलकर सीखते हैं। तो सेकंड पार्ट की याद रखो जो हमारी मरकजी हेडिंग है वो है कलीसिया के रसूमाती जवाबत। आइए सबसे पहला जो कलीसिया का रसूमाती जो कानून है, जो तरीका है, हम उसके बारे में सीखते हैं। वो है पाकीशा, जिसे इंग्लिश में होली कम्युनियन बोलेंगे। अजीजों, इसे इशाए रबानी भी कहा जाता है। और यहां पर याद रखो ये चर्च के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उनमें इसको जगह दी गई है। आइए पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 11वां बाब उसकी 23 और उसकी 24 2 वर्सेस को, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली, 24 आयत कहती है, और शुक्र करके तोड़ी और कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए मेरी यादगारी के वास्ते उसने कहा यही किया करो। कहा कि ये मेरा बदन है, और लिखा है जो तुम्हारे लिए। बाइबल कहती है इस बदन को मेरे और आपके लिए तोड़ा गया। और यहां पर बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा कि मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इस शायर रबानी का प्रभु भोजन का, जिसे हिंदी में बोलते हैं, या होली कम्युनियन का जो तरीका कार है ना, वो खुद जीसस क्राइस्ट ने चर्च में सेट किया है। कहा कि मेरी यादगारी में यही किया करो। अजीजों, एक चीज याद रखो, पाकीशा पाक सैक्रामेंट है। सैक्रामेंट मतलब कि ये अहद है, ये कावनेंट है, और खुदा ने खुद इस अहद को चर्च में मुकर्रर किया है। और इस अहद को जब आप ईद फसा पर यीशु मसीह को शागिर्दों के साथ याद रखिए फसा खाते देखते हो, तो वहां पर यीशु मसीह ने खुद इस ईद फसा के दिन इसको मुकर्रर किया और कहा कि जब जब चर्च में तुम्हें मुझको याद करना हो तो इस रस्म को जरूर दोहराना। इसलिए मैंने कहा है कि रिचुअल रूल्स एंड रेगुलेशंस ये रसूमाती कवायदो जवाबत हैं। और यहां पर बाइबल यहां ये कहती है कि ये पाकीशा पाक सैक्रामेंट है जो यीशु मसीह ने मुकर्रर किया, और ये कहा कि मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। तो ये याद रखना, जब से यीशु मसीह का स्वर्ग में उठाया जाना हुआ तब से बाइबल कहती है लेकर आज तक कलीसियाओं के अंदर यीशु मसीह के बदन का टूटना वो बतौरे रोटी लिया जाता है, और यीशु मसीह का ब्लड बहाया जाना वो बतौरे लहू लिया जाता है। आइए पढ़ेंगे सेकंड जो इसकी कलीसिया के रसूमाती जवाबत, जो सेकंड इसका जाब्ता है, क्योंकि फर्स्ट जाब्ता है पाकीशा रसूमाती, पहला जाब्ता पाकीशा। सेकंड याद रखो जो रसूमाती जाब्ता है उसे कहते हैं पांव धोना। पांव धोना आइए पढ़ेंगे यूहन्ना 13 बाब उसकी 14वीं आयत में। यूहन्ना 13वां चैप्टर उसकी 14वीं वर्ष में लिखा है
बस जब मुझ खुदावन और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो। ये भी रिचुअल लॉ है, रिचुअल रेगुलेशन है जिसे खुद खुदा ने मुकर्रर किया है। पहले के बारे में कहा जब जब मेरी याद आए, तो मतलब आपस में पाकीशा करना। इशाए रुबानी मतलब रोटी तोड़ना और शीरे का तुम इन चीजों को लेना, और तुम मेरी यादगारी मतलब वो ईद फसा के दिन याद रखना। जब हम आज भी ये चर्च में करते हैं, ये उसी कड़ी का एक हिस्सा बन जाता है। उसके बाद मसीह ने कहा कि पाकीशा के बाद तुम एक दूसरे के पांव भी धोना, क्योंकि ये भी रसूमाती ज़वाबतों में से एक ज़ाबता है। अमूमन चर्चिज में याद रखिए, जिस दिन पाकीशा होती है उसी दिन चर्चिज में पांव धोने की भी रस्म की जाती है। और मसीह ने इन दोनों के बारे में ताकीदन ये कहा कि जनाब तुमको ये करना है, क्योंकि मुझ उस्ताद ने अगर तुम सबके पांव धोए तो तुमको भी आपस में ये सब करना है। तो ये चर्च की जिम्मेदारियां हैं कि चर्च इन रस्माती जो ज़वाबत हैं, जो रूल रेगुलेशंस हैं, उनको वो अपनाए और उन पर वो काम करे। इसके बाद याद रखो नंबर 3 का जो ज़ाबता है, नंबर 3 का रस्माती ज़ाबता, मत्ती 28:19 में हमें बपतिस्मे का जिक्र मिलता है। बपतिस्मा 28:19 में लिखा है, पस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये तीनों काम तब से लेकर आज तक जारी हैं, और इनके लिए ताकीद है कि तुमको पाकीशा भी लेनी है, तुमको पांव भी एक दूसरे के धोने के, और बाइबल कहती है कि तुम्हें कलाम खुदा ये सिखाता है कि जनाब दूसरों को बपतिस्मे के साथ शामिल करना है मसीह में। ये बेटा उधर दोबारा से कॉल मिला के दो। इसके बाद अगली हेडिंग है हमारी कलीसिया का मकसद, द पर्पस ऑफ द चर्च। कलीसिया का मकसद 3 बातों में हमने चर्च को रस्माती ज़ाबतों में देखा। अभी का याद रखो कलीसिया का मकसद क्या है। नंबर 1 में हम सीखते हैं खुदा की प्रस्तिश करना और जमीन पर उसका जलाल जाहिर करना। ये कलीसिया का सबसे बड़ा पर्पस है। अजीजों, मैंने कहा अगली हमारी हेडिंग है कलीसिया का मकसद। तो कलीसिया का मकसद इस धरती पर क्या है, उसमें नंबर 1 में जवाब मिलता है खुदा की प्रस्तिश करना और जमीन पर उसका जलाल जाहिर करना। ये कलीसिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला मकसद है। हेडिंग है कि द पर्पस ऑफ चर्च। तो उसके लिए पहला पॉइंट प्रस्तिश करना और जमीन पर उसका जलाल जाहिर करना। आओ पढ़ोगे इफिसियों पहला बाब उसका 4 वर्ष से 6 वर्सेस तक। आइए पढ़ेंगे। पहला इफिसियों पहला बाब 4 से 6 वर्ष तक आप पढ़ना। यहां लिखा है ताकि उसके उस फजल के जलाल की स्ताइश हो जो हमें उस अजीज में मुफ्त बख्शता है। अब लिखा है ताकि उसके उस फजल के जलाल की स्ताइश हो। अब चर्च का काम क्या है? मसीह को ग्लोरीफाई करना और उसकी स्ताइश करना, जलाल देना और वर्शिप करना। ये इफिसियों पहला बाब उसकी 4 वर्ष से 6 तक ये कलीसिया का पहला काम है। दूसरा कलीसिया का मकसद नंबर 2, दुनिया को निजात की खुशखबरी सुनाना। ये कलीसिया का मकसद है। आइए पढ़ेंगे मत्ती 28:19 में। मत्ती 28:19 में, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। और आगे लिखा है और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया,
اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ عزیزوں، خوشخبری سنانا، پرچار کرنا، یہ چرچ کا کام ہے، یہ اس کا مقصد ہے۔ خدا کا مقصد چرچ کو دھرتی پہ رکھنے کا یہی ہے کہ چرچ دوسروں کو پرچار کرے، گوسپل شیئر کرے۔ افسیوں 3:8 میں لکھا ہے، افسیوں 3:8 میں، مجھ پر جو سب مقدسوں میں چھوٹے سے چھوٹا ہوں یہ فضل ہوا کہ میں غیر قوموں کو مسیح کی بے قیاس دولت کی خوشخبری دوں۔ پولس رسول نے کہا کہ مجھ پر یہ فضل ہوا کہ میں غیر قوموں کو مسیح کی خوشخبری سناؤں۔ یہ کام صرف اسی رسول کا نہیں، چرچ کے ہر ایک وشواسی کا ہے، وہ آپ کا بھی ہے، وہ میرا بھی ہے، ہم میں سے ہر ایک آدمی کا جو دھرتی پہ چرچ سے تعلق رکھتا ہے، اس کا کام ہے کہ وہ لوگ جو ابھی بھی خوشخبری سے محروم ہیں ان تک وہ گوسپل لے کر جائیں۔ عزیزو، کلیسیا کا نمبر 3 کا جو مقصد ہے، آئیے پڑھیں گے، خدا کے لوگوں کو مسلسل گواہی دینا۔ خدا کے لوگوں کو مسلسل گواہی دینا، یہ کلیسیا کا مقصد ہے۔ جتنے بھی اس دھرتی پر خدا کے لوگ ہیں، کیونکہ یاد رکھو ہر متنفس جو سانس پایا ہوا ہے وہ خدا کی تخلیق ہے اور وہ خدا کے لوگ ہیں، چاہے وہ خدا سے دور ہوں پر ہیں وہ خدا کے لوگ کیونکہ وہ اس کی تخلیق ہیں۔ تو چرچ کا کام ہے ان لوگوں کو گواہی دینا۔ آئیے اعمال 1:8 میں پڑھیں گے، اعمال 1:8 میں لکھا ہے، لیکن روح القدس جب تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ چرچ کی بات ہے، جب تم ہولی اسپرٹ سے بھر جاؤ گے تو پاک روح تمہیں طاقت دے گا، قوت بخشے گا، اور اس کے بعد تم دنیا کی انتہا تک میری گواہی دینا شروع کرو گے۔ نمبر 4 میں یاد رکھو کلیسیا کا جو پرپس ہے دھرتی پہ رکھنے کا، وہ ہے خدمت گزاری کا کام کرنا۔ خدمت گزاری کا کام کرنا۔ افسیوں 4:12 میں، افسیوں 4:12 میں آئیے پڑھیں گے، تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی کرے۔ اب یہاں پر 3 باتوں کو ایک ہی آیت میں پرو دیا گیا مالا کی طرح۔ اور عزیزو، یہ چرچ کی ذمہ داری ہے کہ چرچ مقدس خدا کے لوگوں کو مقدس اور کامل کرنے کے لیے خدمت گزاری کا کام کرے۔ بائبل یہ کہتی ہے تاکہ مقدس لوگ کامل بنے، تو کیسے بنیں گے؟ چرچ میں جا کر۔ اور نمبر 2 میں آتا ہے چرچ کیا کرے گا؟ ان کے لیے پھر خدمت گزاری کا کام کرے گا۔ اور نمبر 3 میں آتا ہے کہ اس طرح سے پھر مسیح کا بدن ترقی کرے گا۔ عزیزو، جب لوگ مقدس بنیں گے، ان کے لیے خدمت گزاری کا کام ہوگا، وہ لوگ مسیح میں ترقی کرتے جائیں گے، گلے میں بڑھیں گے۔ اس کے بعد اگلی ہماری ہیڈنگ ہے زمینی کلیسیا میں اتحاد۔ زمینی کلیسیا میں اتحاد۔ اب یہ اتحاد یاد رکھو کس طرح سے ہوتا ہے۔ نمبر 1 میں پڑھیں گے، مسیح کی ملکیت ہونے کی وجہ سے ہم میں اتحاد ہوتا ہے۔ میں نے کہا زمینی کلیسیا میں اتحاد کس طرح سے ہوتا ہے؟ نمبر 1 میں آتا ہے مسیح کی ملکیت ہونے کی وجہ سے ہم میں اتحاد ہوتا ہے۔ آئیے پڑھیں گے یوحنا کی انجیل 17:6 میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل 17:6 میں مرقوم ہے، میں نے تیرے نام کو ان آدمیوں پر ظاہر کیا جنہیں تو نے دنیا میں سے مجھے دیا، وہ تیرے تھے اور تو نے انہیں مجھے دیا اور انہوں نے تیرے کلام پر عمل کیا۔ عزیزو، بائبل کہتی ہے کہ مسیح کی ملکیت ہونے کی وجہ سے ہم میں اتحاد ہوتا ہے۔ اب ملکیت ہم کیسے ہوتے ہیں؟ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے نام کو ان آدمیوں پر ظاہر کیا جنہیں تو نے دنیا میں مجھے دیا۔
اب دنیا میں جتنے لوگ مسیح کو قبول کرتے ہیں وہ مسیح کی ملکیت بن جاتے ہیں، کیونکہ باپ ان کو مسیح کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور بائبل یہ کہتی ہے میں نے تیرے نام کو ان آدمیوں پر ظاہر کر دیا جنہیں تو نے دنیا میں مجھے دیا، وہ تیرے تھے اور تو نے انہیں مجھے دیا، انہوں نے تیرے کلام پر عمل کیا۔ عزیزو، بائبل یہ کہتی ہے مسیح کی ملکیت ہونے کی وجہ سے چرچ کے اندر یونٹی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو ریئل، یاد رکھنا، کرسچن مانتے ہیں یا چرچ کا حصہ مانتے ہیں، تو پھر نفاق سے، یاد رکھنا، کدورتوں سے، جدائیوں سے، ان چیزوں سے دور رہنا، کیونکہ خداوند یہ کہتا ہے کہ تو نے جو مجھے دیے ہیں لوگ، اب یہ ہے کہ ان میں جناب اتحاد رہے۔ آئیے نمبر 2 میں یہ پڑھتے ہیں، نمبر 1 میں کہ مسیح کی ملکیت ہونے کی وجہ سے ہم میں اتحاد ہوتا ہے، نمبر 2 میں کہ باپ اور بیٹے کی یگانگت کی طرح ہم میں بھی یگانگت اور اتحاد ہوتا ہے۔ جیسے یسوع اور خدا باپ میں آپس میں اتحاد ہے، سیم اسی طرح بائبل یہ کہتی کہ ہم میں اور جیسس میں یونٹی ہونی چاہیے۔ یوحنا 17:11 میں، یوحنا 17:11 میں لکھا ہے میں آگے کو دنیا میں نہ رہوں گا مگر یہ دنیا میں ہیں، اور میں تیرے پاس آتا ہوں اے قدوس باپ، اپنے اس نام کے وسیلے سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کر تاکہ وہ ہماری طرح ایک ہو۔ وہ ہماری طرح مطلب باپ اور بیٹے میں یونٹی ہے، اور یسوع مسیح نے کہا جس طرح ہم میں یونٹی ہے خداوند ان لوگوں میں بھی جو چرچ ہے ان میں یونٹی ہو۔ عزیزو، ایک چیز یاد رکھو، ہم بائبل میں یہ سیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بہت سی دعائیں کی ہیں، بہت سی دعائیں، کبھی بیابان میں، کبھی پہاڑ پر، کبھی تنہائی میں، اور ساری رات دعائیں کی ہیں، پر ان دعاؤں کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ مسیح نے وہ کون سی اور کیسی دعائیں کی تھی۔ لیکن ایک چیز یاد رکھو، 17ویں چیپٹر میں، یوحنا 17واں باب جو ہے، ہم یہاں پر مسیح کی ایک دعا کے بارے میں ضرور جان پا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مسیح نے اپنے ڈسائپلز کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے یہ دعا کی، اور ان الفاظ کو مسیح کے ان الفاظ کو روح القدس نے باقاعدہ اسی طرح سے تحریر کروایا، کیونکہ وہ الفاظ یونٹی کے تھے، اتحاد، یگانگت کے تھے، ایکتا کے وہ الفاظ تھے۔ اور یہاں پر یہ کہا گیا کہ جس طرح باپ میں اور تو ایک ہیں، ان میں بھی اتحاد ہو۔ تو نمبر 1 ہم پڑھتے ہیں کلیسیا میں اتحاد کیسے ہوتا ہے؟ مسیح کی ملکیت ہونے کے سبب سے۔ نمبر 2 باپ اور بیٹے کی یگانگت کو لے کے پھر ہم میں بھی یگانگت ہوتی ہے۔ نمبر 3 میں آتا ہے کیونکہ سب میں ایک ہی روح سکونت کرتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ سب میں اتحاد ہو۔ سب میں ایک ہی روح سکونت کرتا ہے، بسیرا کرتا ہے، ایک ہی روح ان میں جاری ہوتا ہے، وہ اپنا مسکن بناتا ہے سب کو۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ بائبل کہتی ہے کہ وہ ایک روح کے وسیلے سے سب جناب ایک ہوں۔ یوحنا 16:7 میں پڑھیں گے، یوحنا 16:7 میں لکھا ہے لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو اسے تمہارے پاس کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ بائبل کہتی ہے یسوع مسیح نے کہا کہ اگر میں جاؤں گا نا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ اب یاد رکھو، ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب وہ روح آتا ہے اور سب میں سکونت کرتا ہے تو اسی کے سبب سے سب میں ایکتا، اتحاد، یگانگت ہوتی ہے۔ اور مسیح نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جاؤں گا تو وہ روح تمہارے لیے بھیجا جائے گا، وہ تمہارے پاس آئے گا، اور وہی جب آئے گا تو تم میں یگانگت اور ایکتا پیدا کرے گا۔ اس کے بعد نمبر 4 میں آتا ہے ہم اس کے کلام کے سبب سے ایک ہوتے ہیں۔
ہم اس کے کلام کے سبب سے یونائٹ ہوتے ہیں. یاد رکھیے یوحنا 17 کی 13 اور 14 ان 2 ورسز میں لکھا ہے, لیکن اب میں تیرے پاس آتا ہوں اور یہ باتیں دنیا میں کہتا ہوں تاکہ میری خوشی انہیں پوری پوری حاصل ہو. 14ویں ورس کہتی کہ میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا اور تو نے ان سے عداوت رکھی, اس لیے کہ جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں. عزیزو, بائبل کہتی کہ میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا اور تو نے انہیں ان سے عداوت رکھی, اس لیے کہ جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں. تو اس طرح سے یاد رکھیے, ہم وہ کلام جو ہم تک مسیح کے وسیلے سے پہنچا دیا گیا ہے, ہم اس کے وسیلے سے یاد رکھو اتفاق میں آتے ہیں, نا اتفاقی سے باہر نکلتے ہیں, نفرتوں اور جدائیوں سے نکل کے میل ملاپ اور یگانگت میں آتے ہیں. اس کے بعد عزیزو نمبر 5 میں آتا ہے کہ کلیسیا کا اتحاد اس لیے ضروری ہے کہ دیگر اقوام ان کے اتحاد کو دیکھ کر مسیح پر ایمان لائیں. میں نے کہا کلیسیا کا اتحاد اس لیے ضروری ہے کہ دیگر اقوام جو دنیا کے دیگر قومیں ہیں وہ اس اتحاد کو دیکھ کر وہ مسیح پر ایمان لائیں. یوحنا 17 کی 21 میں لکھا ہے, تاکہ وہ سب ایک ہوں, یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں, وہ بھی ہم میں ہوں, اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے انہیں دیا تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں, تاکہ دنیا ان کی یونٹی کو دیکھ کر, اتفاق کو دیکھ کر, ان کی محبت اور پریم جو یونائٹ ہونے سے ہے اس کو دیکھ کر وہ مسیح پر ایمان لانے لگیں. عزیزو نمبر 6 میں آتا ہے, ہم سبھی آسمان پر اکٹھے ہوں گے, اس لیے ضروری ہے کہ دھرتی پر رہتے ہوئے ہم میں اتحاد ہو. پھر بولتا ہوں نمبر 6 میں, ہم سبھی آسمان پر اکٹھے ہوں گے, اس لیے ضروری ہے کہ دھرتی پر رہتے ہوئے ہم سب میں اتحاد ہو. یوحنا 17 کی 24 میں پڑھیں گے, یوحنا 17 باب اس کی 24 ورس میں, اے باپ میں چاہتا ہوں کہ جنہیں تو نے مجھے دیا, جہاں میں ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہوں, تاکہ میرے اس جلال کو دیکھیں جو تو نے مجھے دیا ہے, کیونکہ تو نے بنائے عالم سے پیشتر مجھ سے محبت رکھی. عزیزو, بائبل کہتی کہ مسیح خداون نے کہا, خداون میں یہ چاہتا ہوں کہ جہاں میں ہوں وہاں یہ بھی ہو. اور یہ سوچو کہ جب مسیح نے اپنے اور اپنے باپ کے اتحاد کی بات کی ہے اور پھر یہ کہا کہ یہ بھی لوگ وہاں میرے ساتھ ہوں, تو مطلب کیا ہے کہ بائبل کہتی ہے مسیح کی وش ہے کہ آسمان پر بھی یہ یسوع مسیح کے ساتھ اتحاد میں ہوں, تو ضروری ہے ہم دھرتی پر بھی اتحاد میں ہو. عزیزو, اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے کلیسیا کی حقارت کن باتوں سے ہوتی ہے. کلیسیا کی حقارت کن باتوں سے ہوتی ہے. اس سبق میں یاد رکھیے ہم ان طریقوں پر غور کریں گے جن سے ہم بعض اوقات بلا ارادہ کلیسیا کی حقارت کر جاتے ہیں. بلا ارادہ مطلب قصدن نہیں, غیر ارادتن, یعنی سوچ میں نہیں ہوتا, جان بوجھ کر نہیں ہوتا, تو بھی چرچ کی حقارت ہم کر جاتے ہیں. کئی دفعہ ہم خیال نہیں کرتے کہ جو کام ہم بنا سوچے سمجھے کر بیٹھے ہیں ان کے نتائج کیسے ہوں گے. تو اس لیے ہر کام اگر آپ اس کا بیسٹ ریزلٹ چاہتے ہو تو اسے سوچ سمجھ کر کرو, لیکن اگر بغیر سوچے سمجھے ہوتے ہیں تو ان کے ریزلٹ بھی یاد رکھنا وہ برے ہوں گے. آئیے ایک ورس کو پڑھیں گے, پہلا کرنتھیوں 11 کی 22 میں. پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اس کی 22 ورس میں دیکھو میرے ساتھ کیا لکھا ہے. کیوں کھانے پینے کے لیے تمہارے گھر نہیں,
یا خدا کی کلیسیا کو ناچیز جانتے ہو اور جن کے پاس نہیں ان کو شرمندہ کرتے ہو، میں تم سے کیا کہوں؟ کیا اس بات میں تمہاری تعریف کروں؟ اب پالوس نے کرنتھس کی کلیسیا کو کہا کہ تمہارے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جن سے تم کلیسیا کو ناچیز جانتے ہو، اور ایون یہ کہ چرچ کے دوسرے لوگوں کو شرمندہ کرتے ہو۔ تو اس کا مطلب ہے وہ کچھ ایسی باتیں تھیں جن سے پورے چرچ کی حقارت ہو رہی تھی اور پورے چرچ کو ان کاموں کے کر کے شرمندگی اٹھانی پڑ رہی تھی۔ کہتے ہیں عشاء ربانی جو کھانا پینا تھا، اس کے متعلق رسول نے ان کے رویے کو ڈانٹا، کیونکہ کوئی پہلے عشاء ربانی لے لیتا تو کوئی بعد میں۔ عزیزو، آئیے پرانے عہد نامہ میں خدا ایک قوم سے مخاطب تھا، اور نئے عہد نامہ میں بھی ہم سیکھتے ہیں کہ خدا کلیسیا سے مخاطب ہے۔ اس چرچ نے، پرانے عہد نامہ کے چرچ نے بھی، اس چرچ کے لوگوں نے بھی، یاد رکھو، کچھ ایسی باتیں تھیں جن میں انہوں نے چرچ کی، پرانے میں کہہ رہا ہوں اسرائیلیوں کا جو چرچ تھا، اس میں حقارت کئی باتوں میں نظر آتی ہے۔ اب نئے چرچ میں جب آتے ہیں تو نئے چرچ کا بھی حال ایسا ہی ہے، اور نئے چرچ کے وشواسی اٹھ کے، ایماندار لوگ اٹھ کے حقارت کا باعث بنتے ہیں۔ اب سنو، کلیسیا کی حقارت کیسے ہوتی ہے؟ سوال ہے، کلیسیا کی حقارت کیسے ہوتی ہے؟ نمبر 1، بے ایمان یا ملحد لوگ کلیسیا کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ فضول اور حقیر سی تنظیم ہے، یاد رکھو۔ مذاق کیا اڑاتے ہیں؟ کہ یہ فضول اور حقیر سی ایک تنظیم ہے۔ اب یاد رکھو، بے ایمان لوگ چرچ کا اس طرح سے مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ فضول لوگ ہیں، اور یہ ایک حقیر سی، نکمی سی یہ ایک تنظیم ہے، اور یوں یاد رکھو ان باتوں سے کلیسیا کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ نمبر 2 میں، البتہ مسیحی اس طرح سے کلیسیا کی تحقیر نہیں کرتے، وہ اور طریقوں سے بھی، مطلب صرف اسی ایک طریقے سے کلیسیا کی وہ تحقیر نہیں کرتے، بلکہ کئی اور طریقوں سے بھی وہ کلیسیا کی تحقیر کرتے ہیں۔ اب نمبر 1، وہ کون سے کئی اور طریقے ہیں جن سے کلیسیا کی تحقیر ہوتی ہے؟ نمبر 1 میں آتا ہے عبادت سے غیر حاضری کے وسیلے سے۔ عبادت سے غیر حاضری کے وسیلے سے کلیسیا کی تحقیر ہوتی ہے، کیونکہ خدا نے یہ پریویلیج دیا ہے، اور یہ گریس کا زمانہ اسی لیے ہے کہ لوگ چرچ میں آ کر وہ گروتھ کریں، وشواس میں، اسپرٹ میں اور گریس میں۔ لیکن اگر کوئی غیر حاضر ہے تو وہ کلیسیا کی تحقیر کرتا ہے۔ عبرانیوں 10:25 میں لکھا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو، اسی قدر زیادہ کیا کرو۔ عزیزو، بائبل صاف کہتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آؤ، لیکن اگر کوئی کلیسیا سے غیر حاضر ہوتا ہے تو وہ چرچ کی تحقیر کرتا ہے۔ جب ہم گرجے نہیں جاتے تو گویا دوسروں سے کہتے ہیں کہ گرجے جانے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہاں جا کر مطلب کیا کرو گے تم؟ جب ہم چرچ نہیں جاتے تو دوسروں کے اندر ہم اپنے اس رویے سے کھلم کھلا یہ یاد رکھنا اقرار اور اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ میری لائف میں چرچ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایسے لوگ آپ کو اس دنیا میں بے شمار ملیں گے جناب، جو صرف کرسمس چرچ جاتے ہیں،
اور اس کے علاوہ وہ آپ کو چرچ میں دکھتے نہیں، وہ خدا کے اس انتظام کی حقارت کر رہے ہیں، وہ خدا کے اس الہی بندوبست کی تحقیر کر رہے ہیں۔ اکثر لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ تمہیں اچھا لگے تو چرچ جاؤ، اگر اچھا نہ لگے تو چرچ نہ جاؤ۔ کیا مجھے بتاؤ کہ چرچ اس بات کے لیے محتاج ہے کہ تمہیں اچھا لگے تو جاؤ؟ عزیزو، بدن کو نہ یاد رکھو، اسپرٹ کے کام کبھی اچھے نہیں لگتے، اور جب آپ بدن میں جاؤ گے نا، چرچ اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ آپ اسپرٹ میں جا نہیں رہے، کیونکہ بائبل صاف کہتی ہے کہ بدن روح کے خلاف ہے۔ چرچ کا کام روح کے ساتھ ہے، بدن سے نہیں ہے، کیونکہ بدن تو خاک ہے اور یہ خاک میں جا ملے گا۔ عزیزو، پھر لوگ بولتے ہیں اگر تمہارے پاس فالتو وقت ہو تو چرچ جاؤ۔ ایسا لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس فالتو وقت ہو، مطلب کیا؟ کہ آپ کی نکاح میں اہمیت آپ کی جاب، آپ کے بزنس، آپ کی وائف، آپ کے بچے، آپ کے دوست احباب، ان چیزوں کے لیے گئے؟ اگر ایسا ہے تو آپ دھوکے میں ہو، کیونکہ میرے خدا کو، آپ کے خدا کو اس چیز کے لیے غیرت آتی ہے کہ اس شخص نے مجھے سب سے آخر میں رکھا ہے۔ عزیزو، اس کے علاوہ کہا جاتا ہے جب تمہیں کوئی اور کام نہ ہو تو چرچ جاؤ۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ، یاد رکھو، جب چرچ نہیں آتے تو کیوں نہیں آتے؟ تو لوگ بولیں گے میں نے شادی پہ جانا تھا، میں نے سالگرہ پہ جانا تھا، میرے گھر میں مہمان آ چکے تھے، یا مجھے کوئی ضروری کام تھا۔ اچھا، یہ باتوں کے کر کے وہ چرچ نہیں آئے، تو سوچو جب وہ چرچ آئے تو اسے کیا ظاہر کر رہے ہیں کہ آج میرے باہر کے سارے کام ختم ہو گئے ہیں تو میں چرچ آیا ہوں۔ عزیزو، یاد رکھنا، چرچ آج ہے لیکن کل نہیں رہے گا، اور یہ تب یاد رکھنا سوائے پچھتاوے کے اور کچھ آپ کے ہاتھ نہیں رہے گا۔ خدا آپ کے فالتو وقت کو نہیں، آپ کے قیمتی وقت کو دیکھتا ہے کہ آپ اپنا قیمتی وقت اسے دو، کیونکہ جو کچھ آپ نے خدا سے پایا ہے نا، وہ بہت قیمتی ہے۔ 2 آنکھوں کا ہونا، 2 کانوں کا ہونا، سانس کا ہونا، آپ کی ہیلتھ کا ہونا، یہ یاد رکھنا اپنے تجربے سے، اپنے پیسے سے نہیں پایا، سب خدا کی اور سے پایا ہے۔ اس کے بعد عزیزو کہا جاتا ہے کہ جب موسم اچھا ہو تو تب چرچ جاؤ۔ اچھا چلو، جب گرمی ہو تو تب چرچ نہ جاؤ، یا زیادہ بارش ہو تو چرچ نہ جاؤ؟ تو کیا آپ کے لیے خدا سیزن کا خدا ہے کہ سیزن اچھا ہوا، ویدر اچھا ہوا تو تب چرچ جاؤ، جب ویدر اچھا نہیں، سیزن اچھا نہیں تو تب چرچ نہ جاؤ؟ عزیزو، یاد رکھیں کہ اس طرح ہم دوسری باتوں کو چرچ سے زیادہ اہمیت دے کے اور کلیسیا کو کم تر مقام دے کے کلیسیا کی تحقیر کرتے ہیں۔ اگر آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، آپ کا کاروبار، آپ کی جاب، آپ کی کوئی اور مصروفیت چرچ سے پہلے ہے تو یہ تحقیر کر رہے ہو، آپ تحقیر کر رہے ہو۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اوور ٹائم لگانے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن سنڈے کے سنڈے چرچ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ عزیزو، وہ لائف میں کچھ پا نہیں پائیں گے، وہ لائف میں کچھ خدا کی طرف سے جو بڑی چیزیں ہیں وہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ سانس، ہیلتھ، کھانا پینا، یہ تو یاد رکھنا دہریے لوگوں کو بھی حاصل ہوتا ہے، دہریے لوگوں کو بھی یہ سب حاصل ہوتا ہے جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہے۔ عزیزو، یاد رکھو، جب ہم کلیسیا سے فوائد تو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم کلیسیا سے فوائد تو حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ذمہ داریاں قبول نہیں کرتے، ہم ذمہ داریاں، میں نے کہا، قبول نہیں کرتے، تو یاد رکھو جب ذمہ داریاں قبول نہیں کرتے تو چرچ کی تحقیر ہوتی ہے، کیونکہ بونا آپ کی ذمہ داری ہے، چرچ میں حاضر ہونا آپ کی ذمہ داری ہے،
चर्च के अंदर वर्शिप करना, साज बजाना, दरी बिछाना, डस्टिंग करना और तरह की खिदमत करना, याद रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैंने देखा है अलिफ नंबर 1 में हम बच्चों की मखसूसियत के लिए अपने बच्चों को चर्च तो लाते हैं, लेकिन संडे स्कूल के लिए बच्चों को चर्च नहीं लाते। मैंने कहा हम बच्चों को मखसूसियत के लिए चर्च तो लाते हैं, लेकिन अफसोस कि हम संडे स्कूल में बच्चों को नहीं लाते। इवन ये कि अजीजों, हमारे घराने के नाम कलीसिया की फरिश्त में दर्ज तो होते हैं, लेकिन हम बेईमानों और बेदीनों की तरह जिंदगी बसर करते हैं। क्या आपको सिर्फ इस रजिस्टर तक अपने नाम को दर्ज करवाना है कि बर्रा की किताबे हयात में नहीं करवाना? मैंने कहा लोगों के चर्च में नाम दर्ज होने के बावजूद वो बेईमान और बेदीन लोगों की तरह जिंदगी जीते हैं। अजीजों, देखा जाता है हम साल में या महीने में एक दफा इशाए रुबानी में शरीक तो होते हैं, लेकिन हम किसी भी भटकी हुई रूह को जीतने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि पाक इशा का बच जाना, रोटी का बचना और शीरे का बचना इस बात का सबूत रहता है कि अभी बहुत से लोग हैं जो रुके पड़े हैं और दुआ उनके लिए चाहिए ताकि वो भी आए, उनकी रुकावटें दूर हों। मैं खुद लेता हूं, लेकिन मैं दूसरों को लाने में रुका पड़ा हूं। मैं खुद गॉस्पेल को सुन के मसीह पर ईमान ला चुका हूं, लेकिन औरों को गॉस्पेल नहीं देता, तो याद रखना यह धोखा है। अजीजों, हम बड़े दिन और ईस्टर डे के प्रोग्रामों में तो लुत्फ अंदोज होते हैं, लेकिन पाक कलाम की कोई और बात कबूल करने के लिए कभी तैयार नहीं होते, और ये चर्च की तहकीर है। अजीजों, देखा जाता है कि हम कलीसिया को समाजी क्लब का दर्जा देते हैं, चर्च को समाजी क्लब का दर्जा देते हैं। इसे कारोबारी मुलाकात, तफरी, प्रोग्राम या सिर्फ ब्याह शादी की रसूमात अदा करने का अदारा समझते हैं कि शादी ब्याह पे चले जाओ, कोई तफरीही प्रोग्राम चर्च में हो तो चले जाओ, कोई समाजी काम हो, कोई सोशल काम हो, कोई चैरिटी का काम हो तो चले जाओ। और याद रखना, जबकि बाइबल के मुताबिक चर्च जो है वो सॉल्यूशन ग्राउंड है, याद रखो। अजीजों, इबादत के दौरान बेअदबी करने या कलाम की तरफ तवज्जो ना देने से भी कलीसिया की तहकीर होती है। बेअदबी करने की, कलाम की बेअदबी करना और तवज्जो ना देना, यह कलीसिया की तहकीर होती है। खुदावन खुदा इबादत में बेअदबी और गुस्ताखी को हरगिज पसंद नहीं करता है। इसके बाद आप देखोगे कि अगर तालीम और अकायद के बारे में हमारा नजरिया ढीला हो तो भी कलीसिया की तहकीर होती है। हमारे मसीही ईमान में क्या अकायद हैं, हमारा क्या फेथ है, अगर इसमें ढीले गए तो याद रखना, मैंने कहा इससे भी कलीसिया की तहकीर होती है। अजीजों, ये देखा जाता है कि हम नौजवानों को शादी ब्याह के लिए तो चर्च लाते गए, लेकिन याद रखो आम दिनों में उन जवानों को, चाहे वो बेटी है चाहे वो बेटा है, उनको चर्च नहीं लाते, तो ये चर्च की तहकीर है। अगर हम मसीही ईमान और मसीही अकायद को बाइबल मुकद्दस में से साबित नहीं कर सकते तो भी कलीसिया में ये शर्म की बात है। कोई भी सवाल अकायद पर हो तो हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होगी, तो फिर क्या फायदा चर्च में आने का, क्या फायदा डिसाइपल बनने का। अजीजों, गलत और बेकायदा जिंदगी से हम कलीसिया के लिए तहकीर का बाइस बनते हैं। गलत और बेकायदा बेतरतीब जीवन की वजह से हम अपने ही चर्च के लिए तहकीर का बाइस बनते हैं। एक कलीसिया का रुकन होने की हैसियत से हम पर
یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے اچھا نمونہ پیش کریں۔ یاد رکھو مسیح نے کہا تھا جب تم میرے کلام پر عمل کرو گے تو تم لوگوں کے اندر یہ پہچان حاصل کرو گے، کیونکہ لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ عزیزوں، مسیح نے نہیں کہا کہ تم مردے زندہ کرو گے، مسیح نے نہیں کہا تم پانیوں پر چلو گے تو تم جانے جاؤ گے میرے شاگردو، ایسا نہیں کہا۔ کہا جب تم عمل کرو گے، میرے کردار، میرے مزاج، میری تعلیم کو لوگوں میں اپنی زندگی میں دکھاؤ گے تو اسی سے جانا جائے گا۔ اس کے بعد ہے عزیزو، نجات حاصل کرنے کے بعد اگر ہم پھر بھی غلط زندگی بسر کرتے ہیں، اس سے بھی کلیسیا کی تحقیر ہوتی ہے۔ سلویشن پانے کے بعد بھی نشہ چل رہا ہے، شراب چل رہی ہے، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، یہ سب چل رہا ہے، گندا سب چل رہا ہے، چرچ کی تحقیر ہو رہی ہے۔ یاد رکھو، آپ اس پریویلیج کو ڈس آنر کر رہے ہو، اس مقام کو جو خدا نے آپ کو دیا ہے آپ اس کی تذلیل کر رہے ہو۔ اس کے بعد یاد رکھو، خدا کی کلیسیا کی تحقیر کرنے کے عزیزوں نتائج ضرور آتے ہیں، نتائج ضرور آتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نتائج کیا آتے ہیں۔ اعمال 9:4 میں پڑھیے گا، اعمال 9:4 میں، اور وہ زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنی، اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے۔ آپ پالوس کے بارے میں پڑھو گے، اس نے جب تک وہ فقی فریسی یہودی تھا، اس نے رج کے اور ٹاپ لیول پہ چرچ کی تحقیر کی، اور تحقیر کرنے کا ریزلٹ کیا نکلا؟ بائبل کہتی ہے کہ یسوع مسیح اس پر ریویل ہوئے، انکاؤنٹر ہوا جیسس کے ساتھ پالوس کا، اور سب سے پہلا کام وہ گر پڑا، اور بائبل کہتی ہے اس کے بعد اس کی آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ یہ ریزلٹ تھا۔ اور میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے کاموں سے چرچ کی تحقیر کرتے ہو تو باز آؤ، کیونکہ نتائج برے ہوں گے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے کہ کلیسیا کے اراکین کو جو نام بائبل مقدس میں دیے گئے وہ کون کون سے ہیں۔ کلیسیا کے اراکین کو جو نام بائبل مقدس میں دیے گئے، نمبر 1 میں آتا ہے اعمال 5:14 میں ایماندار ان کو کہا گیا۔ اعمال 5:14 میں ان کو ایماندار کہا گیا، اور ایمان لانے والے مرد اور عورت خداوند کی کلیسیا میں اور بھی کثرت سے آ ملے، تو ایماندار ان کو پہلا لقب دیا گیا۔ سیکنڈ میں آتا ہے مقدسین، اعمال 9:13 میں ان کو مقدسین کہا گیا۔ حنانیہ نے جواب دیا کہ اے خداوند، میں نے بہت لوگوں سے اس شخص کا ذکر سنا کہ اس نے یروشلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی۔ تو یہ مقدسین، یہ سیکنڈ نمبر کا نام ہے جو چرچ کے اراکین کو دیا گیا۔ نمبر 3 میں ان کو بھائی کہا گیا ہے، چرچ کے لوگوں کو بھائی۔ آئیے دیکھیے رومیو پہلا باب اس کی 13ویں ورس میں، اور اے بھائیو، میں اس سے تمہارا ناواقف رہنا نہیں چاہتا کہ میں نے بارہا تمہارے پاس آنے کا ارادہ کیا، تاکہ جیسا مجھے اور غیر قوموں میں پھل ملا ویسا ہی تم میں بھی ملے، مگر آج تک رکا رہا۔ یہاں بھائی ان کو کہا گیا۔ نمبر 4 میں اعمال 11:26 میں ان کو مسیحی کا لقب دیا گیا، اور جب وہ ملا تو اسے انطاکیہ میں لایا، اور ایسا ہوا کہ وہ سال بھر تک کلیسیا کی جماعت میں شامل ہوتے اور بہت سے لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، اور شاگرد پہلے انتظامیہ انطاکیہ میں مسیحی کہلائے۔ چرچ کے لوگ، میں نے کہا، نمبر 1 مقدسین، نمبر 2 ایماندار، نمبر 3 بھائی، نمبر 4 مسیحی۔ نمبر 5 میں ان کو ٹائٹل دیا گیا چنے ہوئے لوگ۔ چنے ہوئے لوگ رومیو 8:33 میں خدا کے برگزیدوں کو نالش کرے گا، خداوند برگزیدوں کو نالش کرے گا،
खुदावन वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। बरगजीदों से मतलब है चुने हुए, सिलेक्टेड लोग। अजीजों, ये है कि अराकीन को, जो चर्च के लोग हैं, उनको ये अलकाब बाइबल देती कि इसके बाद अगली हेडिंग है कलीसिया की वजाहत। ये हेडिंग है कलीसिया की वजाहत, और नंबर 1 में आता है कलीसिया की वजाहत इस बात में होती है कि ये खुदा की कारागरी है। ये खुदा की कारागरी है, इफिसियों 2:10 में, क्योंकि हम उसी की कारागरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वसीले के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे गिरने के लिए तैयार किया था। अब बाइबल ये कहती है क्योंकि तुम उसकी कारागरी, तो मतलब कलीसिया की वजाहत इस बात में होती है कि कलीसिया खुदा की कारागरी है। नंबर 2 में कलीसिया की वजाहत इस बात में होती है कि कलीसिया पाक होने के लिए पैदा किए गए लोग हैं। कलीसिया के लोग वो हैं जो पाक होने के लिए पैदा किए गए हैं। इफिसियों 4:24 में, इफिसियों 4:24 में, और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। बाइबल कहती है कि नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक, अब किन चीजों को पहना उसने? सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में वो पैदा की गई है। इन चीजों में कलीसिया पैदा की गई है। नंबर 3 में कलीसिया की वजाहत कि कलीसिया खुदा के बादशाही के लोग हैं। नंबर 3 में कलीसिया के लोग खुदा की बादशाही के लोग हैं। इफिसियों 2:19 में, बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए। अब मुकद्दसों के हम वतन से मुराद है खुदा की बादशाही के दावेदार, क्योंकि मुकद्दस लोग तो खुदा की बादशाही के हिस्सेदार हो चुके हैं, तो हम भी उनके हम वतन हो चुके हैं। इसके बाद अजीजों कलीसिया की वजाहत इस बात में होती है नंबर 4 में, खुदा के लिए अलग किए गए लोग। ये एक चर्च की वजाहत है कि खुदा में अलग किए गए लोग। दूसरा कुरिन्थियों 6:17, इस वास्ते खुदावन फरमाता है कि उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा। अब ये कलीसिया की वजाहत है कि ये खुदा में अलग किए गए, मसीह में बुलाए गए लोग हैं। इसके बाद नंबर 5 में कलीसिया की वजाहत इस बात में है कि नेक अमाल के लिए पैदा किए गए लोग। नेक अमाल करने के लिए पैदा किए गए लोग। इफिसियों 2:10 में यहां पर लिखा है क्योंकि हम उसी की कारागरी हैं और हम और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए। नेक अमाल के वास्ते इसलिए लिखाया गया कि ये वो लोग हैं, इनकी वजाहत ऐसे की जाती है कि ये नेक अमाल करने के लिए पैदा किए गए। इसके बाद नंबर 6 में है खुदा के घराने के लोग हैं। ये इनकी वजाहत अगर कलीसिया की वजाहत करनी है तो नंबर 6 में वजाहत करोगे, ये खुदा के घराने के लोग हैं। इफिसियों 2:19 में लिखा है, बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे बल्कि मुकद्दसों के हम वतन खुदा के घराने के हो गए। खुदा के घराने के लोग हैं जब चर्च की वजाहत करोगे तो। नंबर 7 में चर्च की वजाहत इस बात में होती है कलीसिया के लोग खुदा के बच्चे हैं। जितने चर्च के बच्चे हैं उनकी वजाहत करनी है तो आप एक ही लफ्ज में करोगे कि ये सब खुदा के बच्चे हैं, सन्स एंड डॉटर्स हैं। इफिसियों 1:5, और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादे के मुवाफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीले से उसके लिए लेपालक बेटे हों। लेपालक बेटे हों मतलब लेकर पाले हुए बेटे हों। इसलिए नंबर 8 में आता है कलीसिया की वजाहत इस बात में है कलीसिया के लोग काहिनों का पाक फिरका हैं। सोचो, घूरे से निकाल के सीधा
मकदसों के दस्तरखान और काहिनों के साथ खुदा ने लिखा है, उनको इज्जत, मुकाम और रुतबा दिया। पहला पत्रस 2:5 में। तो तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीले से खुदा के नजदीक मकबूल होती हैं। अजीजों, यहां पर नंबर 8 में यह सीखा जाता है कि कलीसिया की वजाहत। कलीसिया कौन है? तो कलीसिया, मैंने कहा, काहिनों का पाक फिरका है। इसके बाद नंबर 9 में आता है कलीसिया की वजाहत। कलीसिया के लोग खुदा का मस्कन है, खुदा के रहने की जगह है। आओ पढ़ो इफिसियों 2:2 में। इफिसियों 2:2, और तुम भी उसमें बाहम तामीर किए जाते हो ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। इसका मतलब है, बाइबल ये कहती है कि खुदा ने हमें इसलिए चुना और मुकर्रर किया है कि हम खुदा का मस्कन बने, खुदा के रूह के रहने की जगह हो। इसलिए जब भी कलीसिया की वजाहत होगी तो ये कहा जाएगा, ये वो लोग हैं जिनमें खुदा रहता है, खुदा का रूह रहता है। अजीजों, आखिर में आता है नंबर 10 में कि कलीसिया खुदा का गल्ला है। अगर कलीसिया की वजाहत करनी हो तो इस बात में करोगे, ये वो है जो खुदा का गल्ला है, उसका भेड़ खाना है। लूका 12:32 में लिखा है, ऐ छोटे गल्ले न डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। अजीजों, यहां पर याद रखो, सेकंड पार्ट जो है वो खत्म होता है और खुदा की फजल से हम इसके तीसरे चौथे हिस्से के साथ भी आएंगे। और मेरा ईमान है कि इसके इल्म कलीसिया के फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में हमने चर्च के बारे में बड़ी तरतीब को और बड़ी बारीकी को सीखा है। और इसका आखिरी पॉइंट कि कलीसिया खुदा का गल्ला है। इसलिए अगर आप खुदा का गल्ला हो, आप खुदा की भेड़ हो, तो याद रखना खुदा हमारा चौपान है। इसलिए किसी भेड़िए से मत डरना, किसी, मैं कहता हूं, भालू से मत डरना, क्योंकि आपकी रखवाली करने वाला खुद यहोवा खुदा है। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे अजीजों। और याद रखो कि कलीसिया को खुदा ने इस दुनिया में इसलिए रखा है ताकि आज भी लोग इसमें शामिल होकर मसीह में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। इस पूरी स्टडी के वसीले से मेरा खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। और खुदावंद आपके साथ रहे हमेशा। आप अपनी जिंदगी में खुश हो खुर्रम रहो। यीशु मसीह के नाम में आमीन।